یہ کہانی صبر اور یقین کی ہے۔ ایک کاریگر جو لکڑی کی ٹوکریاں بنا کر خوشحال زندگی گزار رہا تھا، اچانک ایک کٹھن امتحان میں پھنس گیا۔ کاروبار تباہ ہو چکا تھا اور ہر طرف سے امید کے دروازے بند نظر آ رہے تھے۔ اسی مایوسی میں اپنے دوست بادشاہ کے دربار میں مدد مانگنے گیا، مگر وہاں اس کے لیے قید کا حکم جاری ہو گیا۔ ایک وقت تھا جب ایک کاریگر جو لکڑی کی ٹوکریاں بنایا کرتا تھا، خوشحال اور مطمئن زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا کاروبار اچھی طرح چل رہا تھا اور اس کی محنت سے اسے خوب فائدہ ہو رہا تھا۔ وہ ہر روز اپنے ہاتھ سے لکڑی کی خوبصورت ٹوکریاں بناتا اور انہیں بازار میں فروخت کرتا تھا۔ لوگوں کو اس کی بنی ہوئی ٹوکریاں بہت پسند تھیں اور یوں اس کے کاروبار میں برکت تھی۔ پھر ایک دن اللہ کی طرف سے اس پر امتحان آ گیا۔ اس کا کاروبار اچانک برباد ہو گیا۔ لوگ اب اس کی ٹوکریاں خریدنا چھوڑ چکے تھے اور اس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہا۔ وہ نہایت پریشان اور افسردہ ہو گیا، کیونکہ اب وہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے قابل نہ رہا تھا۔ اس کی خوشحال زندگی ایک دم مسائل اور پریشانیوں میں بدل گئی۔ اس مشکل وقت میں اس نے اپنے ایک عزیز دوست سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ اس کا یہ دوست ملک کا بادشاہ تھا۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ کی مدد سے شاید وہ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ سکے۔ وہ سیدھا بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ سے کہا، میرے عزیز دوست، میں اس وقت بہت پریشان ہوں۔ میرا سارا کاروبار ختم ہو گیا ہے اور میری زندگی میں مشکلات آ گئی ہیں۔ برائے کرم میری مدد کریں۔ بادشاہ نے اس کی بات سنی اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے لے جا کر قید کر دو۔ یہ سن کر وہ کاریگر حیران و پریشان ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے فریاد کی، میں تو مدد مانگنے آیا تھا اور آپ مجھے قید کروا رہے ہیں۔ آپ تو میرے دوست ہیں۔ لیکن بادشاہ نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اسے قید خانے میں لے جایا جائے۔ سپاہیوں نے اسے قید میں ڈال دیا، جہاں اسے تنگ و تاریخ قید خانہ دیا گیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو کہا، اسے لکڑی دے دی جائے تاکہ وہ قید خانے میں بھی ٹوکریاں بنا سکے۔ سپاہیوں نے اس کے پاس لکڑی رکھی اور کہا کہ بادشاہ سلامت کا حکم ہے کہ تم یہاں بیٹھ کر ٹوکریاں بناؤ۔ کاریگر نے مایوسی میں ٹوکریاں بنانا شروع کر دیں۔ وہ ہر روز محنت سے ٹوکریاں بناتا رہا، حالانکہ اس کے دل میں ملال اور دکھ تھا کہ اس کا دوست اس کی مدد کی بجائے اسے قید میں ڈال چکا تھا۔ کافی دن گزر گئے اور ایک دن بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کاریگر کی بنائی ہوئی ٹوکریاں بازار میں لے جا کر فروخت کرنے کی کوشش کریں۔ سپاہی بازار گئے مگر ٹوکریاں کسی نے نہیں خریدیں۔ وہ واپس آئے اور بادشاہ کو بتایا کہ کسی نے ٹوکریاں خریدنے میں دلچسپی نہیں لی۔ بادشاہ نے کہا، کوئی بات نہیں، روز بازار لے کر جاؤ، جب بھی کوئی ٹوکری بکے تو مجھے آ کر بتانا۔ ایک دن ایک ٹوکری بکی، دوسرے دن دوسری ٹوکری بکی اور پھر تو اس کی بنائی ہوئی ٹوکریاں نعمت روپ سے بکنے لگیں اور یوں اس کا کام پورا ہو گیا۔ جب اس کی ٹوکریاں بازار میں بکنا شروع ہو گئیں اور وہ دوبارہ فائدے میں آنے لگا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس عزیز دوست کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ جب سپاہیوں نے کاریگر کو دربار میں لایا تو بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تم اب آزاد ہو، تمہارا برا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب تمہاری بنائی ہوئی ٹوکریاں بھی بکنے لگی ہیں۔ بادشاہ نے اسے سمجھایا، میں نے تمہیں قید کر لیا تھا کیونکہ تمہارا سمے خراب چل رہا تھا۔ اگر میں نے ترنت تمہاری مدد کی ہوتی تو بھی شاید تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور تم پھر سے مصیبت میں پڑ جاتے۔ اس لیے میں نے تمہیں سمے دیا کہ تم اپنی محنت جاری رکھو اور اپنے حالات کو بہتر بنا سکو۔ اب تمہارا برا سمے گزر چکا ہے اور تمہاری ٹوکریاں دوبارہ بکنے لگی ہیں۔ بادشاہ نے کاریگر کو وہ تمام پیسے دیے جو ٹوکریوں کی فروخت سے حاصل ہوئے تھے اور اس کے علاوہ بھی اسے اپنے خزانے میں سے کچھ دینار تحفے کے طور پر دیے۔ کاریگر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بادشاہ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا، سمے کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ ہمیں صبر اور یقین کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں مشکلات اور آزمائشیں آتی ہیں، مگر ان کا سامنا صبر اور محنت سے کرنا چاہیے۔ برا سمے ہمیشہ نہیں رہتا اور اگر ہم محنت اور یقین کے ساتھ اپنی راہ پر چلتے رہیں تو اللہ ہمیں ضرور اچھا سمے عطا کرتا ہے۔ اگر یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔